والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اسلام کے مکمل نظام حیات، زندگی کے مکمل نظام کو پرو دیا ہے۔ اس آیت میں اسلام کا پورا نظام ہمیں بتا دیا ہے۔ بس ایک جملے میں یہ کہہ دیا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی مثال دنیا کے دیگر مذاہب میں نہیں ملتی۔ اسلام کی جو خصوصیات ہیں، اسلام کے جو اوصاف ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اور اسلام کے اندر جو احکام ہیں، وہ دیگر مذاہب اور دیگر دین کے ماننے والوں میں نہیں ہے۔ دنیا کا جون سا بھی مذہب آپ اٹھا لیجیے، اس مذہب کے اندر آپ کو اسلام جیسی خصوصیات اور اسلام جیسا مکمل نظام کہیں نہیں ملے گا۔ اسلام نے اپنے ماننے والے کو زندگی گزارنے کی ہر شعبے کی تعلیم دی ہے۔ ایک انسان پیدا ہونے کے بعد جن جن چیزوں سے وابستہ ہوگا، جن جن چیزوں سے اس کو سابقہ پڑے گا، ان تمام باتوں کا اسلام نے اس کو مکمل تعلیم سے آگاہ کیا ہے۔ پوری تعلیم اس کو دی گئی، چاہے احکام کی لائن ہو، احکام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، پھر تجارت، کاروبار، زراعت یعنی کھیتی باڑی کے احکام، پھر ماں باپ کے حقوق اور اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اجنبیوں کے حقوق، بیماروں کے حقوق، یہ جتنے بھی حقوق ہیں اور جتنی بھی تعلیمات ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ساری چیزوں کی تعلیم دے دی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو استنجا کرنے اور طہارت اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ استنجا بھی کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے درجے کے صحابی ہے۔ پہلے نصرانی مذہب کے ماننے والے تھے، اسلام میں بعد میں داخل ہوئے۔ ان سے مدینہ منورہ کے بعد یہودیوں نے طنز کے طور پر کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ تم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی تعلیم دیتا ہے، معمولی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ تم کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی تمہارا نبی سکھاتا ہے۔ تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، استنجا کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ بھی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بہت گنوار قسم کے لوگ ہو تم، بہت ان پڑھ قسم کے لوگ ہو، تمہارا نبی تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ کھینچ کر کہا، فخر کے انداز میں یہ کہا کہ جی ہاں، ہمارا نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اور وہ سمجھے تعلیمات دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ استنجا کرنے کے کتنے آداب ہیں، کتنے آداب ہیں۔
ابو داؤد شریف کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے یہاں مدرسوں میں، اس میں تقریباً 25 بات قائم کی ہے استنجا کرنے کے، 25 بات، اور بے شمار احادیث اس کے تحت لائے۔ کیا اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں یہ تعلیم ہے کہ آدمی کو استنجے کے لیے کہاں بیٹھنا چاہیے؟ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ استنجا درخت کے نیچے مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ درخت سائے والی چیز ہے، اور مسافر یہاں سے گزریں گے، گزرنے والوں کو کبھی آرام کی ضرورت پڑے گی، استنجا کیا ہوا ہے بیچارہ آرام کہاں کرے گا؟ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ پانی کے گھاٹ پر تم پیشاب مت کرو، استنجا مت کرو، اس سے پانی خراب ہوگا، ناپاک ہوگا، لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، اپنے جانوروں کو لے کر آئیں گے، تو اس سے خود کو بھی تکلیف ہوگی، جانوروں کو تکلیف ہوگی۔ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ لبے سڑک بالکل راستے کے کنارے پر استنجا اور پیشاب مت کرو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ بے شمار تعلیم دی ہے، تعلیمات دی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، ہمارا نبی ہر چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے نبی نے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق 2-3 واقعات ہیں۔ شان نزول میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آیت کریمہ اتارنے کی ضرورت کیوں پڑی، کون سے واقعے میں یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ 2-3 واقعات۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بعض یہودی علماء سے میرے تعلقات ہیں، بعض یہودی علماء سے میرے تعلقات ہیں، اور وہ تورات کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو تورات کی ان کی کہی ہوئی باتوں کو میں نقل کروں، لکھوں بھی، نقل کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ عمر کیا سمجھتے ہو، ان یہودیوں کے نبی اور تورات کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائے اس وقت، تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ ان کا جو دین تھا اور ان کی جو کتاب تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اسلام کے آنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد تورات، زبور، انجیل ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، ان کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بھی اگر آ جاتے ہیں تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ کار نہیں، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس واقعے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نقل کروں ان کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہودیوں کی باتیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی باتوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اسلام میں تو داخل ہوئے ہیں اور آپ کو اور قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا اگلا دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور ہماری اگلی کتاب تورات تھی، تو تورات ہم اچھی طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم نماز میں اور تراویح وغیرہ کے اندر نمازوں میں تورات کی تلاوت کیا کریں۔
نمازوں میں تورات کو پڑھا کرے، تورات کی تلاوت کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تورات کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اگر اس وقت تورات کو نمازوں میں پڑھنے کی اجازت دی جاتی تو شاید آج ہمارے زمانے میں تراویح کے اندر قرآن مجید نہ پڑھا جاتا بلکہ تورات پڑھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد منمانی مت کرو، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ ایک آدمی نے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کی زبان سے نکلنے والے وہ جملے، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمے کا اثر اس کی پوری ذات پر ظاہر ہونا چاہیے، اس کا پورا حلیہ اسلام اور مسلمانوں جیسا ہو۔ صرف زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کا لباس غیروں کا ہے، اس کے چہرے پر اسلام کی کوئی نشانی نہیں ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ تلک لگاتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ دھاگا پہنتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد راکڑی پہنتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ دیوالی اور غیروں کا تہوار مناتا ہے۔ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد، زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی کوئی نشانی اس کے بدن پر، اس کے جسم پر، اس کے وجود میں نظر نہیں آتی ہے، تو ایسا مسلمان کس کام کا؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہنا ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے اوپر سچا اترنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی اور اسلام کے سارے احکام کی پابندی کرنی ہوگی، تو لا الہ الا اللہ کے دعوے پر وہ صحیح اترنے والا بنے گا۔ آج مسجد میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مسجد میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ راستے پر اگر گزر رہا ہوگا اور سر پر ٹوپی نہیں ہوگی تو ہمیں سلام کرنے میں بھی جھجک محسوس ہوگی کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کو سلام کرے یا نہ کرے۔ یہ صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کی ساری تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ ہمارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ اسلامی ہونا چاہیے، ہماری تجارت اور ہمارا کاروبار اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے تعلقات اسلامی ہونے چاہیے۔ یہ دو واقعے، تیسرا واقعہ اور ذکر کیا جاتا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ تورات کی ایک ایک بات کو اور تورات کے سارے احکام کو جانتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے بڑے بڑے جو علماء تھے یہودیوں میں، بڑے بڑے عالم تھے اور تورات کو جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئی اگلی کتابوں میں بھی کی گئی تھی، تورات، زبور، انجیل، سمجھے ایسی اگلی کتابوں کے اندر بھی اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آئے گا، اس کا حلیہ ایسا ہوگا، اس کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوگی، اس کے بعد وہ وہاں کتنا ٹھہرے گا، اس کے بعد اس کو مدینہ آنا ہی ہجرت کرے گا، اس کی قوم اس کو ستائے گی اور سمجھے وہ آخری نبی کہلائے گا، اس کی شریعت آخری شریعت کہلائے گی، اس کا حلیہ ایسا ہوگا، اس کا قد اتنا ہوگا، مہر نبوت کہاں ہوگی، یہ ساری باتیں، ساری نشانیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگلی کتابوں میں تورات وغیرہ کے اندر ذکر کی گئی تھی۔ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے، پڑھ لیا تھا انہوں نے، جانتے تھے اس کو۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ جو نشانیاں یہاں ذکر کی گئی ہیں
ان نشانیوں کی حامل شخصیت جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے اس کے پاس ایک مرتبہ جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ ارادہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دیکھنے کے لیے کہ تورات کے اندر آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، دیکھنے کے لیے، جانچ کے لیے آئے تھے۔ تورات میں جو نشانیاں بیان کی گئی تو وہ ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ دیکھو نشانیاں معلوم کرنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ یہود جو ہے وہ بڑے نالائق، یہود بڑے نالائق ہیں اور بڑے خطرناک ہیں۔ میں ان کا عالم ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں چھپ جاتا ہوں، آپ کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہوں سے تھوڑے چھپ گئے، کہیں کوٹ میں چلے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ ان یہودیوں کو بلاؤ اور بلا کر میرے بارے میں پوچھو کہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے۔ وہ کوٹ میں چلے گئے اور عبداللہ ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودیوں کو بلایا، پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کیسے ہے؟ تو انہوں نے عربی زبان میں کہا کہ خیرنا وابن خیرنا، کہ ہمارا بہترین آدمی ہے اور اس کا باپ بھی بہترین ہے، بہترین آدمی ہے اور بہت اچھا آدمی ہے اور اس کا باپ بھی بڑا اچھا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوٹ سے پیچھے سے سن رہے تھے کہ انہوں نے کیا میری تعریف کی ہے، اور پھر سمجھے ایک دم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے سامنے آئے، اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اب ان سے پوچھو۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شرنا وابن شرنا، کہ عبداللہ ابن سلام ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور اس کا باپ بھی برا تھا۔ دیکھو یہ من مانی ہے نا، یہ من مانی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بڑے نالائق قسم کے لوگ تھے وہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو آزمایا اور انہوں نے پریشان کیا۔ تو یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت یا یہود کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے کھانا، اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اسلام میں کھانا کوئی جائز بھی نہیں ہے۔ اسلام میں کھانا ضروری بھی نہیں ہے، اونٹ کا گوشت اسلام میں کھانا ضروری بھی نہیں ہے، اور حضرت یعقوب کی شریعت میں، یہود کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ تو ایسا کروں میں کہ میں مسلمان تو رہوں لیکن ظاہری طور پر میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں، تو حضرت موسیٰ اور حضرت یعقوب کی شریعت، یہود کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی باقی رہوں گا میں، اسلام پر بھی باقی رہوں گا میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن ظاہری طور پر میں کھانا چھوڑ دوں تاکہ یہود لوگ بھی تھوڑے مجھ سے خوش رہیں، اور اسلام میں کھانا کوئی ضروری اور واجب بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آدھا یہ آدھا وہ نہیں چلے گا، 50-50 نہیں چلے گا کہ کچھ آپ سمجھے اسلام میں ہو اور کچھ یہود کی شریعت پر ہو، کچھ حضرت یعقوب کی اور حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہو، یہ نہیں چلے گا، پورے داخل ہو جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو 3 باتوں کی تعلیم دے رہے تھے، 3 باتوں کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ
افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کا رواج ڈالو. پہلے آپ نے تعلیم دی ہے کہ سلام کا رواج ڈالو. سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نام میں سے ایک نام ہے. السلام، المؤمن، المہیمن، جو 99 نام ہے، 99 ناموں میں ایک نام سلام ہے. اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو سلامتی کی دعا دے رہا. السلام علیکم کہہ کر اس کو سامنے والے کو سلامتی کی دعا دے رہا، اور سامنے والا جواب دے کہ وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی سلامتی کی دعا. اس طریقے سے سلام کا رواج ڈالے گا تو آپس میں محبت، بھائی چارگی پیدا ہوگی. آپس میں محبت، بھائی چارگی پیدا ہوگی، دشمنیاں ختم ہوگی، کینہ کپٹ اور جو اختلاف وہ ختم ہوگا. سلام کا رواج ڈالو. اسی لیے اگر ہمارا کٹر سے کٹر کوئی دشمن ہو اور سامنے آیا اور ہم نے اس کو السلام علیکم کہہ کر سمجھے اس کو پکارا، سلام کیا ہے، آج کیا، کل کیا، پرسوں کیا، مسلسل کئی دن تک ہم اس کو سلام کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا دل بسیج جائے گا، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور آپس کی کدورتیں، آپس کی دشمنیاں اور آپس کی جو عداوتیں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے. سلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا. اس پر آج کل جو واٹس ایپ چلاتے ہیں تو واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک چھوٹی سی تحریر آئی ہے، شاید پڑھی ہوگی کسی نے. چھوٹی سی تحریر آئی ہے، مظاہر سہارنپور کے ایک استاد ہے حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب، ان کے حوالے سے، اور انہوں نے غالباً کسی بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کوئی شخص یا سلام یا سلام یا سلام کا وظیفہ 142 مرتبہ پڑھے گا تو ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، آفات سے، ولیات سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا. کتنی مرتبہ؟ 142 مرتبہ. 142 مرتبہ پڑھنے کے لیے میرے خیال میں 5 گھنٹے لگیں گے، شاید 5 گھنٹے لگیں گے، 2 منٹ بھی نہیں لگے گے. 1 منٹ میں آدمی یہ پڑھ دے گا، انگلیوں کے پوروں پر پڑھتا جائے. 142 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام. تھوڑا سا نام کے بعد جو ادھک اس کو کھینچنا ہے، یا سلام اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. 142 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ہر طرح کی شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، امراض سے اس کی حفاظت ہوگی. اور آج ہم جس بیماری کے زمانے سے گزر رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، اور جو اموات کی خبریں ہم سن رہے ہیں، اس موقع پر ہمیں تو ہر وقت اپنی زبان پر اس کو یہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے. ہر وقت اپنی زبان پر اس کو سمجھے رکھنا چاہیے. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، یا سلام کا وظیفہ. تو بہرحال میں تو اور بھی کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے افشوا السلام، سلام کا رواج دو. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو، چاہے پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرو. اسی لیے ہمارا تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ پر اگر ہمارا ممبئی یا دہلی یا اور کسی جگہ، کسی اجنبی جگہ پر ہمارا سفر ہو اور وہاں کوئی سامنے سے مسلمان آئے گا تو یقیناً وہ ہمیں مسلمان سمجھ کر سلام کرے گا، ہم بھی اس کو سلام کریں گے، حالانکہ ہم پہچانتے نہیں. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کا رواج ڈالو، افشوا السلام، پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو تم سلام کرو. اور دوسرے آپ نے تعلیم دی تھی کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. جو ضرورت مند ہیں، بھوکے لوگ ہیں، ان کو تم کھانا کھلاؤ. یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بھوک کا احساس اس کو ہوگا جس کے پاس کھانا نہیں ہوگا. ہمیں اور آپ کو بھوک کا سمجھے احساس نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کھانے کی فراوانی ہے. لیکن جو آدمی سمجھے کھانے سے مجبور ہے، اور جس آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے، اور جو بالکل مجبوری محض ہے، تو بھوک کیا چیز ہوتی ہے اس کا احساس اس کو ہوتا ہے. حضور نے فرمایا
کہ ہر آدمی کو تم کھانا کھلاؤ، جو بھوکا ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. اور یہاں یہ نہیں فرمایا ہے کہ اطعموا الطعام المسلم، مسلمان کو تم کھانا کھلاؤ، یہ نہیں فرمایا ہے مسلمان کو، بلکہ مطلق کہا ہے کہ جو بھی آدمی ضرورت مند ہے، جو بھی آدمی بھوکا ہے، اس کو تم کھانا کھلاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال سے ہم اس بیماری کے زمانے سے جو گزر رہے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کھلانے کی ذمہ داریاں جو نبھائی ہے اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو کھلانے میں حصہ لیا ہے، وہ مسلمانوں نے حصہ لیا. بڑے بڑے کیمپ لگائے. ارے ہے کہ نہیں؟ پچھلے سال ایک دم جو لاک ڈاؤن ہو گیا اور لوگوں کے لیے دشواریاں پیش آئی، اور سارا ٹرینوں کا اور بسوں کا اور جہازوں کا نظام پورا بند ہو گیا. لوگوں نے 2-2 ہزار 1500 کلومیٹر پیدل جو سفر کیا ہے، سمجھے اس میں سمجھے پیدل چلنے والوں کو کھانا کھلانے کا یہ کام کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا تھا. مسلمانوں کے بچوں نے خدمتیں کی تھی. کون ہے یہ؟ اسلام کی تعلیم ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آپ نے کہیں ایسا نہیں. اچھا، کووڈ سینٹر جو قائم کر رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں. کہیں آپ نے سمجھے نہیں دیکھا ہے کہ اس طریقے سے کسی غیر مسلم تنظیم نے کووڈ سینٹر قائم کر دیا؟ سمجھے ہم نے تو نہیں سنا ہے. کہیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں وہ تو مسلمان لے رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں سے وطن کی وفاداری پوچھی جا رہی ہے. مسلمانوں سے وطن کی وفاداری پوچھی جا رہی ہے. وطن کی وفاداری دیکھنی ہو تو ہمارے کام دیکھو. یہ 2 باتیں ہیں. اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی طرف اشارہ ہے. جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو. عام طور پر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس پہ شاید کوئی ریاکاری بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نفل پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سمجھے اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، سمجھے یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بالکل سناٹا ہو، تہجد کا وقت ہو، تو اس وقت سمجھے نماز پڑھو، اس میں اخلاص ہوگا. اور آج کل تو ہمارے لیے سمجھے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ تہجد کے موقع پر تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اسی موقع پر ہم سحری کے لیے بھی اٹھتے ہیں. اس لیے آج ہمارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. بڑی آسانی سے اگر ہم تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر سمائی دنیا پر، اس سمجھے دنیا کے آسمان پر آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی آدمی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی آدمی جو مغفرت طلب کرنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں. الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی آدمی جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں. الا من مبتلا، ہے کوئی آدمی بیماری میں جھوجنے والا اور بیماری میں مبتلا آدمی، ہے کوئی پریشان آدمی، فهو عافیہ، کہ میں اس کو عافیت دوں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ندا کرتے ہیں. اور آج ہر شخص بیماری سے بھی جھوج رہا ہے، ہر شخص بیماری میں مبتلا ہے. تو ایسے موقع پر اور روزی کے تعلق سے اور ہر چیز کے تعلق سے انسان پریشان ہے، تو ایسے موقع پر سمجھے اللہ کے سامنے اگر 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا روزی کا معاملہ حل کروایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیماری کا معاملہ حل کروایا جائے، اور سمجھے اپنی بیماریوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائے، 5 منٹ کا وقت، 10 منٹ کا وقت اگر اللہ کے لیے سمجھے نکالا جائے، بہت آسان ہے یہ کام. لیکن سمجھے تھوڑا سا بوجھ ہوگا کہ ہمیں سمجھے بیٹھنا پڑے گا. تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 تعلیمات دی ہے: سلام کو عام کرو، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور اسی طریقے سے سمجھے یہ لوگ سوئے ہوئے ہو تو اس وقت تم نماز پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں. ہمیں سمجھے اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. اللہ کی طرف سے تو بالکل سمجھے آواز ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف لپکنا چاہیے. اگر آج یہ آواز لگائی جائے، اگر کسی محکمے کی طرف سے اور کسی تنظیم کی طرف سے یہ آواز لگائی جائے کہ بھئی کسی آدمی کو راشن لینا ہو تو 9 بجے آ جائے گا، میری دکان پر مفت میں راشن ملنے والا ہے، میری دکان پر مفت میں راشن ملنے والا ہے، تو میرے خیال میں 8 بجے سے یا 7 بجے سے لائن لگنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مفت میں راشن ملتا ہے.
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے روزی کو طلب کرنے والا کوئی آدمی کہ میں اس کو روزی دوں، روزی کا معاملہ تو وہاں سے حل ہوگا، بیماریوں کے ٹالنے کا معاملہ تو وہاں سے حل ہوگا، اپنی پریشانیوں کے ٹالنے کا معاملہ تو وہاں سے حل ہوگا، وہیں سے ہمیں سب کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان تو تمہارا ازلی دشمن ہے، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ کیا جس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تو وہ ان کا دشمن تھا، وہ تمہارا دشمن نہیں ہوگا، وہ تمہارا دشمن نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہا جا رہا کہ دیکھو دروازے سے باہر مت نکلنا، وہاں پر ایک سمجھے آدمی ڈاکو بندوق لے کر اور مشین گن لے کر کھڑا ہوا ہے، اور جو آدمی وہاں سے گزرتا ہے فوراً اس کو شوٹ کر دیتا ہے، تو مائی کا لال کوئی وہاں سے دروازہ کھول کر اس راستے پر جائے گا؟ نہیں، سمجھے اپنے گھر جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا، کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے ممبر سے یہ اعلان ہوا ہے، مسجد کے باہر سے اعلان ہوا ہے کہ گیٹ کے باہر نکلنے کے بعد بائیں طرف کے راستے پر ایک ڈاکو کھڑا ہوا ہے اور وہ مشین گن لے کر کھڑا ہوا ہے اور ہر گزرنے والے کو وہ شوٹ کر دیتا ہے۔ آگاہ کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزرے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان ہمارا دشمن ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر کہا ہے، جگہ جگہ پر کہا ہے انہ لکم عدو مبین، اور صرف دشمن نہیں، دشمن نہیں بلکہ کہا ہے واضح دشمن ہے، کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ جیسے وہاں سے کوئی نہیں گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان میں کیا ہمیں شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات میں، اس پیغام میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر تم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو بھٹکا دے گا۔ بہرحال ان آیات کریمہ سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا کہ ہم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جائیں، من مانی نہ کریں، جی چاہی کی زندگی نہ گزارے۔ اور آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں تو ہمیں آخرت کی تیاری ہر وقت رکھنی چاہیے، سمجھے، اس لیے کہ آج کل جو اموات کی خبریں آ رہی ہیں اس میں بڑے بوڑھوں کی خبریں کم ہیں، جوانوں کی خبریں زیادہ آ رہی ہیں۔ بڑے بوڑھوں کی خبریں تو پچھلے سال ہو گئی، وہ پچھلے سال جو تھے وہ چلے گئے، اس وقت خبریں جو آ رہی ہے سمجھے وہ نوجوانوں کی خبریں، 25 سال 30 سال کی عمر کے، 35 سال کی عمر کے، سمجھے ایسے لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس لیے کوئی شخص یہ سمجھے کہ سمجھے میری موت تو 80 سال کے بعد آئے گی، 85 سال اور 90 سال کے بعد آئے گی، نہیں، سمجھے آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ مدرسے کے مسجد کے گیٹ سے میں صحیح سالم باہر نکل سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات میں ہمیں اپنے آپ کو پورا رنگ دینا چاہیے، ہمارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا گھر کا ماحول اسلامی ہونا چاہیے، رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے حلیے سے اور ہمارے لباس سے اسلام ٹپکنا چاہیے۔ پھر دیکھو اللہ کی نصرت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت نہیں آتی ہے، ہم پہلے صحیح معنی میں مکمل مسلمان تو بن جائے، مسلمان تو بن جائے، پھر اللہ کی نصرت کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور کامل مسلمان بنائے اور اسلام کی تعلیمات پر ہم سب کو اللہ تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔